کہ جو بندہ اللہ کی خاطر حج کرے، بے حیائی کا کام نہ کرے، بے دینی کی کوئی حرکت نہ کرے، تو حج سے وہ لوٹتا ہے تو گناہوں سے ویسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن وہ پاک تھا۔ دیکھیے، حج کے سفر میں آپ کو ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا، وہ ہے آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ آپ برداشت کریں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں، میں مرحومین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مرحومین کو عمرے کا خاص ثواب ملے گا تبھی مغفرت ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نماز پڑھیے، آپ اندر جائیے۔ آپ ایک عمرہ کرنا چاہتے ہیں، مسجد عائشہ لوگ جاتے ہیں، تنعیم جا کر آتے ہیں تو ایک عمرہ کرنے میں 4 سے 5 گھنٹے کم سے کم لگتے ہیں۔ آپ مزید وقت مسجد حرام کے اندر جائیں گے، 5 گھنٹے تک آپ اپنی نیت سے اپنے لیے طواف کرتے رہیں گے، 7 چکر کا ایک طواف اور 7 چکر کا ایک طواف، اپنے لیے آپ طواف کرتے رہیں گے، اور اس طواف میں اس مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات اور خواتین کو امسال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آج ہم کو اور آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم اس عظیم عبادت کو انجام دینے سے پہلے اس عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ سکیں۔ مسلمان کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت کرنے جا رہا ہے تو اس عبادت کے کرنے سے پہلے اس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے کیا بتلایا، کیا سکھلایا ہے، وہ معلوم کر لے، وہ سیکھ لے، اس لیے کہ عبادت کے لیے بندے کا مخلص ہونا کافی نہیں، صرف اخلاص ہو کافی نہیں، صحیح طریقے پر عبادت کرنا بھی ضروری ہے، تبھی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول قرار پاتا ہے۔ عمرہ، حج اور زیارت مدینہ کا ترتیب وار طریقہ، کہاں سے شروع کریں گے، پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، یہ طریقہ اب آپ سن لیں گے انشاءاللہ۔ اور ظہر کے بعد کی جو بیٹھک ہوگی، مجلس ہوگی، اس میں اگر کوئی مسائل ایسے ہیں جو ہم دونوں کی گفتگو میں نہیں آئے، چھوٹ گئے، کئی بار ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی باتیں ساری آ جائیں لیکن پھر بھی چھوٹ جاتی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بتانے کے باوجود کچھ نئے سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تو وہ دوپہر کی نشست جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں جو سوالات ہیں حج سے متعلق، عمرے سے متعلق، مسجد نبوی کی زیارت سے متعلق، وہ سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ بات ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اب اس مجلس میں ہم لوگ عملی طریقہ یعنی پریکٹیکل طریقہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے تو کچھ باتیں تمہیدی ذکر کروں گا، 2-3 باتیں جن کا حج میں خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد پہلے عمرے کا طریقہ، پھر حج کا طریقہ، پھر اس کے بعد زیارت مدینہ کا طریقہ یعنی مسجد نبوی کی زیارت کا طریقہ۔ یہ 3 جو ہے طریقے الگ الگ کر کے آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ آپ ایسے ہی جو ہے کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اور ترتیب میں میں انشاءاللہ خیال رکھوں گا کہ مدینے کو پہلے کر لوں۔ مجھے ذرا معلوم کرنا ہے آپ کا سفر کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ لوگ سیدھے مدینہ جائیں گے؟ جدہ جا رہے ہیں؟ نہیں، تب پھر ٹھیک ہے، آپ کو ترتیب۔ کرناٹک میں اب کی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سب لوگوں کو پہلے مدینہ اور مدینے کے بعد، تو ہم نے ترتیب الٹ دی، بتانے میں بھی پہلے مدینے کے احکام بتائے، اس کا آپ کو نہیں، پہلے عمرہ پھر حج اور پھر مدینے کے احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تمہیدی باتیں جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں وہ یہ کہ دیکھیے، حج بہت عظیم عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ جو بات بیان فرمائی، شیخ نے ذکر کیا آپ کے سامنے، کہ جو بندہ اللہ کی خاطر حج کرے، بے حیائی کا کام نہ کرے، بے دینی کی کوئی حرکت نہ کرے، تو
تو حج سے وہ لوٹتا ہے تو گناہوں سے ویسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن وہ پاک تھا۔ اب ظاہر بات ہے اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، تو ہماری اور آپ کی توجہ بھی اس عبادت میں اتنی ہی زیادہ لگنی چاہیے اور عبادت میں لگنی چاہیے۔ میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پورے سفر میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ سفر ایک سیاحت کا بھی سفر ہو سکتا ہے کہ بھئی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھیں اور طرح طرح کے قوموں کے لوگ دیکھے، ان کے رہنے کا انداز دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی توجہ کبھی اس مسئلے سے نہیں ہٹنی چاہیے کہ آپ وہاں صرف عبادت کے لیے بنیادی طور پر جا رہے ہیں۔ اصل چیز آپ کی عبادت کے بعد یا عبادت کے ساتھ سب ہو سکتا ہے۔ آپ سب چیزیں دنیا دیکھیں، کھائیں پئیں، سب کچھ کریں۔ میں کیوں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی شیخ نے بھی آپ کے سامنے کہا، اکثر و بیشتر جو مسنون عبادت ہے، مسنون عبادت اور جو سفر کا جو مقصد ہے، ان عبادتوں سے جڑے کاموں میں وقت گزارنے سے زیادہ آدمی ادھر ادھر کے مقامات پہ جانا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، یہ خریدنا وہ خریدنا، یعنی یوں لگتا ہے کہ سفر حج سفر عبادت نہیں ہے بلکہ وہ سفر سیاحت ہے یا پھر کوئی اور سفر ہے، یہ لوگوں کا انداز لگتا ہے۔ تو آپ یہ خیال رکھیں کہ پہلے آپ کو بنیادی طور پر عبادت پر محنت کرنی ہے، پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں دوسری آپ کے پاس ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، دوسری بات جو بتانا ہے وہ یہ، دیکھیے حج کے سفر میں آپ کو ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا، وہ ہے آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ آپ برداشت کریں گے سفر میں، آپ یقین کریں کہ آپ اپنے پیسہ خرچ کر کے سہولتیں خریدتے ہیں آپ، اور حکومت سعودی عرب خود بھی یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو، حاجیوں کو جتنی آسانی پہنچائی جا سکے، لیکن اس سب کے باوجود حج کا موسم ایک ایسا موسم ہے، الگ الگ ملکوں سے لوگ آتے ہیں، ہر سال نئے لوگ آتے ہیں، تربیت نہیں، تہذیب نہیں وغیرہ، تو حاجیوں کے آپس میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جہاں حاجیوں سے ہی حاجیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، یعنی حاجی ہی حاجی کی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ آپ جو پہلے سنتے تھے کہ حج میں حادثات ہوتے ہیں، لوگ انتقال کر جاتے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں وفیات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی اصل میں ہوتا یہی تھا۔ ہم سب رہ کر دیکھے ہیں وہاں بے ترتیب حاجی، ایک نظم، ایک سسٹم جو انہوں نے دیا ہے، اس سسٹم کو توڑ کر جانے والے، اس سسٹم کے خلاف جانے والے جو حاجی ہوتے ہیں، وہی حاجی دوسری حاجیوں کے تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں 2 باتیں آپ کو خیال رکھنی پڑے گی۔ پہلی چیز کہ آپ برداشت کا مادہ پیدا کریں، آپ یہ سوچیں بھائی ٹھیک ہے اس نے تکلیف دے دی، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں اللہ کے لیے اس کو، کوئی بات نہیں، آپ سفر میں عبادت کے لیے آئے ہیں، یہاں کوئی برابری کا معاملہ کرنے نہیں آئے، چھوڑ دیں، سب کو معاف کر دیں۔ آپ اپنے سفر میں برداشت کریں، بہت برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ یقین کریں میری یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو یاد آئے گی کہ ہاں سچ کہا تھا کہ یہ بہت ساری چیزیں برداشت کرنی کیجیے۔ اس وجہ سے، اس برداشت کی وجہ سے آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور کئی مرتبہ حاجیوں کی بدنظمی سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ مسائل کوئی بڑا مسئلہ نہیں بن پائیں گے۔ تو یہ برداشت والی بات جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور تیسری بات جو ضمناً آ بھی گئی وہ یہ کہ آپ کو ایک سسٹم دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے گا فلاں وقت میں آپ کو نکلنا ہے، آپ نکل جائیے اس وقت۔ مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے 8 تاریخ کے بجائے 7 کی رات کو آپ کو نکلنا ہے، نکل جائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اس لیے کہ حکومت کی طرف سے جو سسٹم بنایا جاتا ہے وہ علماء سے مشورے کے بعد ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بعض حاجی حضرات وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، سسٹم ایک طرف چل رہا ہے، وہ اپنی چال چلنا چاہتے ہیں، خود پریشان ہوتے ہیں، دوسرے حاجیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آپ کو جو سسٹم دیا جائے، جو نظام دیا جائے اسے فالو کیجئے۔ مدینہ نکلنا ہے مثال کے طور پہ، آپ سے کہا گیا فجر پڑھ کے آپ یہاں رہیں، حاجی کہتے ہیں نہیں میں فجر پڑھ کے طواف وداع کرنے جاؤں گا، مت کیجئے ایسا۔ آپ طواف وداع رات میں کر لیجئے، یا سونا ہے تو پھر آپ ایک دن پہلے رات میں کر لیجئے، لیکن ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو نظم اور سسٹم کے خلاف جائے، اس کی وجہ سے آپ دوسروں کو تکلیف دینے والے بن جائیں گے۔ خود طواف کے اندر بھی
طواف کے اندر بھی ایک سسٹم آپ کو دیا جائے، آپ اس سسٹم میں رہ کے طواف کر لیجئے، اس سے آگے پیچھے کہیں گڑبڑ مت نہ کیجئے۔ یہ 3 بنیادی باتیں ہیں، اسے یاد رکھیے۔ پہلی بات، آپ کے حج کا مقصد عبادت ہے، یہ سفر عبادت ہے، اسے نہ بھولیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ جو ہے برداشت کرنا سیکھیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہماری دعا اللہ کرے کہ آپ کو ایسی کوئی صورت نہ پیش آئے، لیکن اگر پیش آئی تو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ سسٹم اور نظام جو آپ کو دیا جاتا ہے اسے فالو کیجئے، آپ بھی آرام میں رہیں گے، وہ بھی آرام میں رہیں گے، اس لیے کہ ایک ایک چیز جو وہ پاس کرتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں ہر سال حج میں مستقل ایک ٹیم صرف اس لیے کام کرتی ہے کہ ان سال حاجیوں کو کیا کیا تکلیفیں ہوئی، کیا کیا مسائل ہوئے، اگلے سال کیا سہولتیں دی جا سکتی ہیں، ہر سال ہوتا رہتا ہے کام۔ تو آپ 5 سال پہلے گئے تھے تو آپ مت سوچیں کہ اب 5 سال پہلے والا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا، نہیں، نیا سفر ہے، نیا نظام ہے، نیا سسٹم ہے، اسے فالو کیجئے، آپ بھی آرام سے رہیں گے، ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ابتدا میں مناسب سمجھا کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ چلیے ہم شروعات کرتے ہیں عمرے سے۔ عمرے کے بنیادی طور پہ 4 رکن ہیں۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے: احرام، طواف، سعی، حلق یا تقصیر، یعنی سر مونڈنا یا بال بالکل چھوٹے کر لینا۔ یہ 4 ارکان کا نام عمرہ ہے۔ آپ جب عمرہ کر رہے ہیں، عمرے میں بنیادی طور پر یہ 4 رکن ہیں، ان کا جو ہے آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، ان کی حفاظت کرنی پڑے گی آپ کو۔ پہلی چیز احرام ہے، دوسری چیز طواف ہے، تیسری چیز سعی ہے، اور چوتھی چیز آپ کو حلق کرنا ہے۔ اب اس میں سے احرام میقات پر ہوتا ہے، اور باقی طواف، سعی اور حلق یہ مکے میں ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی بہت ہی۔ احرام ہے جو آپ میقات پہ کرتے ہیں، اور دوسری چیز ہے، باقی 3 چیزیں طواف، سعی اور آپ کا حلق کرنا، یہ مکہ میں ہوتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں احرام سے۔ احرام کیا ہے؟ بہت آسانی سے آپ دیکھیں، مرد اور عورت دونوں کے احرام جدا ہے، الگ ہے۔ مرد کا احرام کیا ہے؟ مرد کا احرام یہ ہے کہ مرد جسم کے سارے کپڑے جو معمول کے مطابق پہنتا، کوئی کپڑا نہ پہن کر صرف 2 چادریں، یعنی واضح طور پہ آپ سمجھنا چاہیں، بنیان نہیں پہنے گا، انڈر ویئر نہیں پہنے گا، سر پہ ٹوپی نہیں پہنے گا، پیر میں جوتا نہیں۔ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ سارے کپڑے اتار کر صرف 2 چادریں اس کی رہے گی۔ ایک چادر لپیٹ لے گا لنگی کی طرح، اور دوسری چادر اپنے اوپر اوڑھ لے گا اپنے کاندھوں پر۔ کپڑا پہننے کے اعتبار سے یہ 2 ہیں۔ اگر کسی کو بیلٹ باندھنے کی ضرورت ہے، اگر وہ بیلٹ باندھنا چاہے جائز ہے، باندھ سکتا ہے، یہ کپڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ آدمی ہاتھ میں گھڑی پہننا چاہے پہن سکتا ہے، بیلٹ پہن رہا ہے، گھڑی پہن رہا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کپڑا جسے کہتے ہیں بنیادی طور پہ یہی 2 کپڑے آدمی پہنے گا۔ اور دوسری بات، پیر میں آدمی جو ٹخنا ہوتا ہے نا، ٹخنا کہتے ہیں کنارے والی ہڈیاں، 2 ہڈیاں جو کنارے والی، جو بازو والی ہڈیاں ہیں نا کنارے والی، یہ 2 ہڈیوں سے نیچے والا جو ہے کوئی بھی چپل پہن سکتا ہے، اور اگر میسر ہو تو جوتا بھی پہن لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ چپل پہن لیں جس میں آپ کو آسانی ہو، پہننے اتارنے میں آسانی ہو، ایسی کوئی چپل آپ لے لیں۔ میں نے یہ بات کیوں کہی جوتے والی بات؟ ذرا بڑی عمر کے لوگ، خاص طور پہ اگر شوگر وغیرہ کے پیشنٹ ہوں تو بیچاروں کے لیے نارمل چپل پہن کے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ ایسا جوتا پہننا جس سے ان کا ٹخنا یا اس کے اوپر کا حصہ نہ ڈھکے، کھلا رہے، وہ پہننا چاہے تو پہن سکتے ہیں، ان کو چھوٹ ہے اس معاملے میں۔ تو آپ ایسی چپل، احرام کے کپڑے، 2 کپڑے پہن کر، یہ آپ کا احرام ہے۔ اب آپ کا سر ہمیشہ کھلا رہے گا، سر پر نہ آپ ٹوپی پہنیں گے، نہ امامہ، نہ چادر۔ یہ 2 چادریں، ایک لنگی کے طور پر، ایک آپ نے باندھ لی، یہ مرد کا احرام کا کپڑا ہے، یہ پہنے گا۔ عورت کیا احرام کا کپڑا پہنے گی؟ عورت کے احرام میں کوئی الگ سے کپڑا نہیں ہے، عورت کا جو اپنا لباس ہے وہی لباس ہے۔ پوری طرح عورت اپنا سطر، جس میں اس کے سر کے بال بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سارا جسم چھپا کر رکھے گی، جیسے اس کے معمول کا اپنے گھر کا جو لباس ہے وہی پہننا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ صرف 2 چیزوں کا خیال رکھے عورت، ایک تو یہ کہ ہاتھ میں دستانے نہیں پہنے گی، گلوز نہیں پہنے گی، اور دوسری چیز ہے چہرے کا نقاب
نہیں کرے گی، چہرے پر جو نقاب پہنا جاتا ہے یہ چہرہ کھلا رکھے گی۔ عورت کا احرام یہ دو چیزوں میں ہے، پیر میں اگر وہ موزے پہننا چاہیے پہن سکتی ہے، موزے اگر پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے، نہیں پہنتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عورت کا جو سطر ہے مکمل سطر پوری طرح سے ڈھکا ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ ہندوستان ہمارے بر صغیر کی خواتین بال وغیرہ کے معاملے میں احتیاط کم کرتی، تو سارے بال وغیرہ سب جو ڈھکے رہنے چاہیے۔ یہ عورت کا احرام کا کپڑا ہے۔ احرام کس کو کہتے ہیں؟ کپڑا یہ پہننا اور اس کے بعد نیت کرنا، زبان سے نیت کرنا، اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، اللہم لبیک عمرتن، یہ نیت کرنا۔ اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں تو جن کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں ان کا نام لیں گے، جیسے مان لیجئے جن کا حج بدل کر رہے ہیں ان کا نام عبداللہ یا آمینہ ہے، تو آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن عن عبداللہ، اللہم لبیک عمرتن عن آمینہ، ایسے نیت کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ کا اپنا عمرہ، آپ کا اپنا حج ہے تو آپ اللہم لبیک عمرتن کہیں، یہ کافی ہے۔ یہ کہاں کہنا چاہیے؟ اس میں سب سے زیادہ صحیح یہ کہ میقات کی جو حد ہوتی ہے نا، میقات کی حد سے پہلے آپ کو یہ پڑھ لینا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے گھر سے احرام پہن کر جاتے ہیں، گھر سے نیت کر کے جاتے ہیں، جائز ہے، لیکن حرج میں مبتلا ہوں گے آپ۔ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر اپنا احرام بدلیں، ایئرپورٹ پر اپنا احرام پہنیں، فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد میں جب فلائٹ ٹیک آف کر جائے اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں تو آپ نیت کر لیں۔ احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے، انتظار مت کریں کہ وہ میقات آئے گا تبھی جو ہے وہ اعلان کریں گے، اگر اس وقت آپ کی آنکھ لگ گئی تو اس لیے جب آپ بیٹھ کر فلائٹ آپ کی تھوڑی دور میں جا کر جو ہے پھر حدود میقات میں داخل ہو جاتی ہے، اگر آپ جدہ جا رہے ہیں تو آپ ایک کام کریں، اللہم لبیک عمرتن، یہ جیسے ہی کہیں گے، یہ لباس پہنے ہوئے اس لباس میں اللہم لبیک عمرتن کہیں گے تو آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ اب اس حالت احرام کو میں جب تک آپ سر کے بال مونڈ کر فارغ نہیں ہو جاتے تب تک حالت احرام میں ہیں۔ اس دوران میاں بیوی کا آپس میں ملنے سے مراد جو ہے خاص ملاقات، جو میاں بیوی کا خاص تعلق ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ باقی عورت میاں بیوی ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلے، سہارا دیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے سے لگ رہے ہیں، ہاتھ لگ رہا ہے، جسم لگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو خاص تعلق خاص یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، حالت احرام میں جب تک ہیں آپ اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے۔ اب یہ سر کے بال بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسان کے جسم کے جو زائد بال عام دنوں میں ہیں، یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے۔ یہ حالت احرام میں بال نہیں نکالے جا سکتے، حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو پہلے یہ سب کر کے پھر احرام کی حالت میں جانا ہوگا۔ البتہ آپ نے احرام باندھ لیا، آپ کے سر میں کھجلی ہوئی، آپ نے کھجایا، یا آپ نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، اچانک ایک بال نکل آیا، یا آپ کہیں چل رہے ہیں، کہیں ناخن لگ گیا، تھوڑا سا ناخن نکل آیا، آپ اس کو نکال دیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی دم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ اگر مجھے کھجلی ہو، سر کھجلائے، ہاتھ سے نہیں کھجا سکی، پیر سے بھی کھجانا پڑا تو میں کھجاؤں گی۔ کیوں کہتی تھی؟ کچھ لوگ اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ احتیاط دکھانا چاہتے تھے، شریعت نے آپ کو جس کا مکلف نہیں کیا، کیوں مشکل میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عائشہ کہتی تھی کہ کھجلی ہوگی تو کھجاؤں گی، ہاتھ سے نہیں، پیر سے کھجانا پڑا تو پیر سے بھی کھجاؤں گی۔ مطلب یہ کہ تکلف مت کرو۔ تو سر کے بال نہیں نکال سکتے، ناخن وغیرہ نہیں نکال سکتے۔ اور تیسری اہم چیز ہے، حالت احرام میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، حالت احرام میں خوشبو نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے احرام کی حالت میں پابندی۔ البتہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے کپڑے پہ نہیں، جسم پر اگر آپ خوشبو لگا لیتے ہیں تو یہ سنت ہے، لگانا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے لباس میں سفر کے دوران پسینے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہو سکتی ہے وہ خوشبو اس پر قابو پاتی ہے۔ تو آپ اگر پہلے سے جو ہے اگر آپ خوشبو لگائے رہتے ہیں،
اگر آپ پہلے سے خوشبو لگائے رہتے ہیں تو جسم کی بدبو نہیں پیدا ہوتی، تو حالت احرام میں آپ خوشبو لگا نہیں سکتے، لیکن احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے کپڑے پہ نہیں، احرام پہ نہیں، اپنے جسم پر لگائی خوشبو، اور وہ خوشبو آپ کے ساتھ احرام کی حالت کے بعد بھی رہتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بیوی سے دور رہنا، دور رہنے کا مطلب یہ کہ خاص تعلق نہیں رکھنا، اور دوسرا یہ کہ سر کے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے بچنا، اور خوشبو کے استعمال سے پرہیز کرنا، یہ حالت احرام میں بچنے کی چیزیں ہیں۔ اب آپ نے احرام باندھ لیا، جیسے ہی آپ نے لبیک اللہم لبیک عمرتن کہا، آپ کا تلبیہ شروع ہو جاتا ہے، تلبیہ آپ کا شروع ہو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ معروف تلبیہ۔ ان کے علاوہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے تلبیہ کے اور بھی کلمات وارد ہیں، مروی ہیں۔ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ کوئی ایک مستند کتاب، میں ذمہ داروں سے کہوں گا کہ مستند کوئی کتاب حج و عمرے کی جس میں صحیح طریقہ بتایا گیا ہو، حاجیوں میں تقسیم کریں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک سے زائد دعائیں بھی، جیسے تلبیہ بھی ایک سے زائد تلبیہ اس کے اندر لکھا رہے گا، آپ چاہیں تو اسی ایک تلبیہ پہ بس کر لیں لبیک اللہم لبیک والے پر، یا اگر آپ وہ تلبیہ بھی پڑھنا چاہیں ایک سے دو تلبیہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے آپ کو پورے حالت احرام میں۔ یہ ہو گیا احرام۔ آپ مکہ پہنچیں گے، مکہ پہنچنے کے ساتھ بہتر ہے اگر آپ کے لیے ممکن ہے، جیسے آپ سب کو ہوٹل لے جائیں گے تو بہتر ہے اگر آپ یہ کر سکیں کہ وہاں غسل کر لیں، طواف کے لیے جانے سے پہلے غسل اگر کر سکتے، غسل کرنے سے مراد پانی بہا کر آپ اپنے آپ کو اور تازہ دم کر لیتے ہیں تو سنت ہے، مستحب ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے، اگر آپ کر سکیں تو ٹھیک، نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں، اسی حالت احرام میں جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں میں یہ بھی آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ احرام کی دو چادریں آپ نے اوڑھی ہوئی ہیں جس میں آپ نے نیت کی ہے، میلا ہو گیا یا پھر یہ کہ کھانے پینے کے دوران کوئی چیز گر گئی، اب بھی خاص طور پہ حج میں بھی یہ مسئلہ آئے گا، تو یہ بات یاد رکھیں احرام کی چادریں بدلی جا سکتی ہیں، چادر بدلنے سے آپ کے احرام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یعنی اگر آپ کے لباس پہ کوئی چیز گر گئی، خاص طور پہ خواتین کا مسئلہ کہ اگر وہ لباس پہنی ہوئی کوئی چیز کپڑے پہ گر گئی، وہ اپنے وہ کپڑے نکال کے دوسرے کپڑے بدل کر جاتی ہیں، احرام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بالکل کپڑے بدلے جا سکتے ہیں۔ تو غسل کیجئے، جیسے ہی مکہ میں پہنچیں گے غسل کر کے کعبۃ اللہ کی طرف جائیں گے، مسجد حرام جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے احرام کا مسئلہ مکمل ہوا، اب آپ پہنچ گئے طواف کے لیے۔ طواف میں ہوتا کیا ہے، آپ جائیں گے تو طواف میں ایک ایسا مسئلہ ہے، اس میں آپ کو پریشان ہوئے بغیر لوگ جس رخ پہ جا رہے ہیں اس رخ پہ آپ چلے جائیں، ورنہ دوسرے مقامات پہ لوگوں کو دیکھ کر مت کریں، کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ دیکھیے یہ کعبۃ اللہ ہے تو الٹا چکر لگانا، الٹا کا مطلب یہ کہ لیفٹ آپ کا کعبۃ اللہ کی طرف رہے گا، پورے طواف میں آپ کا لیفٹ سائڈ، بایاں سائڈ یہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رہے گا، رائٹ سائڈ کا حصہ یعنی دایاں حصہ جو ہے وہ مسجد کی طرف، مطاف سے مسجد اطراف جو راؤنڈ مسجد ہے مسجد کی طرف رہے گا۔ تو ایسے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں، سب سے پہلے 7 چکر۔ چکر کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حجر اسود سے۔ اگر ممکن ہوتا تو حجر اسود کو بوسہ دینا، ممکن نہیں ہوا تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینا، یا اگر لکڑی سے چھو سکتے ہیں چھڑی سے چھو کر بوسہ دینا، یہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اب آپ کو اس سفر میں ممکن نہیں، اس لیے کہ اب انہوں نے پورا گھیر کر رکھا ہے، موسم میں پورا بند رہے گا، کھلے گا نہیں، تو ضروری نہیں، اس کی وجہ سے کوئی بڑی کمی آپ کے عمرے میں نہیں آئے گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے، صرف کرنا یہ ہے کہ وہ جو حجر اسود ہے اس کے مساوی، اس کے برابر زمین پر بھی لکیر کھینچی ہے، لیکن آپ زمین کی طرف مت دیکھیں، نیچے دیکھتے رہیں گے پیچھے سے دھکے لگیں گے، آپ کو مت دیکھیں۔ آسانی یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے برابر دیکھیں گے تو پوری دیوار میں اوپر تک ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، اور ہری کیوں لگی ہے تو کہا کہ دن اور رات 24 گھنٹے جو ہے وہ جن کی بینائی کمزور ہوتی ہے نا ان کو بھی آسانی سے نظر آ جاتا ہے، وہ رنگ وہ کلر جو ہے، بینائی جن کی کمزور ہو ان کو بھی نظر آ جاتا ہے۔ کچھ نہیں، وہاں کھڑے ہونا ہے، بسم اللہ، اللہ کا نام لیجئے، اللہ اکبر کہیے، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے
حجر اسود کی طرف اپنا یہ شروع کر لیجئے طواف۔ اب حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود تک آنے تک آپ کا ایک چکر ہوتا ہے، 2 چکر، 3 چکر، 4 چکر، 7 چکر آپ کو یہاں مکمل کرنے ہیں، 7 چکر آپ کو یہاں مکمل کرنے ہیں۔ اب اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلی بات، صرف مرد حضرات کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو احرام کی چادر اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کو رائٹ سائڈ سے کاندھے کے اوپر سے کرنے کے بجائے کاندھے کے نیچے یعنی بغل کے اندر سے لے کر آپ کو اوڑھ لینا ہے۔ کوئی کپڑا ہے؟ چادر دے دو، نہیں چادر، ٹاول لے لو، ٹاول لے لو بس۔ وہ جو آپ کے پاس چادر ہوتی ہے آپ کاندھے پہ ڈالے ہوتے نا، اتنا ہی ہے، کچھ نہیں سے کاندھے رائٹ سائڈ میں اوپر سے لینے کے بجائے آپ نیچے سے لے لیں گے بس۔ ایک چیز یہ کریں گے۔ دوسری چیز آپ کو کرنا ہے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو طواف کے ابتدائی 3 چکر، یہ دیکھیے، یہ آپ چادر اوڑے رہتے ہیں، کرنا کچھ نہیں، اس کو نیچے سے آپ لے لیں بس یہ کاندھا آپ کا کھلا رہے گا بس۔ یہ جو ہے اس طواف میں، جو عمرے کا طواف شروع میں کرتے ہیں صرف اس طواف میں، اس کے علاوہ پورے حج میں کسی طواف میں نہیں، حج طواف وداع تک بھی کہیں بھی اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، چاہے آپ احرام میں رہیں نہ رہیں، اس کی صرف ایک طواف جو طواف قدوم کہلاتا ہے اس میں کرنا ہے یہ ایک۔ تو ایک تو آپ چادر جو ہے کیا کریں گے، اوڑھ لیں گے، اور چادر اس طرح اوڑھیں گے۔ دوسری چیز، اگر گنجائش نکلتی ہے تو ابتدائی 3 چکر ذرا سا جو ہے دوڑنے کی کوشش کریں گے۔ دوڑنے سے مراد یہ کہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ چال جو چال سے زیادہ رفتار ہو اور پوری طرح دوڑنا بھی نہ ہو، پوری طرح دوڑنا بھی نہ ہو، رمل کرنا کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ حاجی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ممکن نہیں تو آسانی سے چلیے، خاص طور پہ عورتیں اگر آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے ممکن نہیں تو آرام سے چلتے ہوئے ہی مکمل کیجیے۔ تیسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ، حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے، آپ اگر دیکھیں گے، مان لیجئے یہی ہے ایسے ہی، تو یہ 2 کونے آپ کو نظر آئیں گے، باقی 2 کونے نظر نہیں آئیں گے، حتیم کا حصہ ایسے آپ کو آدھے اس کی طرح نظر آئے گا، تو بہت آسان ہے پہچاننا، کوئی مشکل نہیں۔ حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے یہ بھی اگر کھلا ہوتا تو اسے چھونا مستحب تھا، لیکن ابھی نہیں ہے، وہ بند ہے، تو آپ کو یہاں کچھ نہیں کرنا ہے۔ حجر اسود میں کیا تھا، چھو نہیں سک رہے تو اشارہ کریں، یہاں کچھ نہیں کرنا ہے، چھو سکتے تو تھا، نہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، بس گزر جائیں گے۔ البتہ یہ جو پورا طواف ہے، اس پورے طواف میں آپ کیا کریں گے، کوئی دعائیں ہیں، کیا کرنا ہے اس میں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف رکن یمانی سے رکن حجر یعنی حجر اسود اور اس سے پہلے والا کونا، رکن یمانی سے رکن حجر تک، اس دوران ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا جو ہے مسنون ہے، سنت ہے، یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ یہاں وہ دعا نہیں پڑھتے ہیں تو بھی آپ کے عمرے میں کوئی خلل نہیں آئے گا، لیکن خاص دعا کوئی آئی ہے کیا، صرف یہاں آئی ہے۔ اب اس کے علاوہ بقیت پورے حصے میں اور خود یہاں بھی کیا کر سکتے ہیں آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے لیے توبہ و استغفار کریں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس میں، اپنے لیے دعا، اپنی آخرت کے لیے دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا، اپنے مرحومین کے لیے دعا، آپ جو دعا کرنا چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ دیکھیں گے کہ آس پاس میں لوگ کتابیں لے کر گروپ کی شکل میں بڑی بڑی دعائیں، لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، ہمارے حاجی پریشان ہو جاتے ہیں، سب لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، کہیں میری عبادت میں کمی تو نہیں ہے۔ بالکل مت گھبرائیے، آپ جو سنت سے ثابت ہے بس ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اور اس مقام پر، اس کے علاوہ آپ خود یہاں بھی یہ دعا نہ پڑھ کر، مثال کے طور پہ کوئی سورت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سورہ مکمل کرنے تک آپ جو ہے حجر اسود تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو آپ جو ہے لوگوں کو دیکھ کر پریشان مت ہوں، بڑی آسانی کے ساتھ یہ کر لیں۔ اس طرح ہو یہ جائے گا کہ آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے، حجر اسود سے حجر اسود تک۔ ایسا 7واں چکر جیسے ہی آپ یہاں مکمل کریں گے حجر اسود کے پاس، تو اس کے آگے آپ دیکھیں گے یہاں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم جو ہے ایک اونچے سے، سمجھیے کہ ایک چبوترے کی طرح لگ بھگ اتنا اونچا ہے،
اور اس پر جو ہے ایک فانوس کی طرح لگا کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان ہیں اس میں. آپ یہ بات یاد رکھیں، دوران طواف اسے چھونا، اسے جھانک کر دیکھنا، اسے بوسہ دینا یا یہ سمجھنا کہ وہ کوئی برکت کی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بس مقام ہے، وہ مقام ہے مقام ابراہیم. تو اس مقام کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے سوائے اس کے کوئی حکم نہیں دیا کہ طواف سے فارغ ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز طواف کی آپ کو پڑھنا ہے. وہ کہاں پڑھنا ہے؟ اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبۃ اللہ کے بیچ میں رکھ لیں. عام طور پہ ممکن نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ پورے مطاف میں حاجی گھوم رہے ہوتے ہیں. تو آپ مسجد کے پچھلے حصے میں چلے جائیں جہاں سے کعبۃ اللہ آ کے اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم رہے، اگر آسانی سے ہوتا ہے تو. اگر نہیں ہوتا ہے پوری مسجد حرام میں کہیں بھی آپ 2 رکعت طواف کی پڑھیں. اور یہ 2 رکعت بہت ہی ہلکی پڑھنی چاہیے، مختصر. ہلکی کا مطلب یہ کہ مختصر، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبی آیتیں نہیں، بہت ہی مختصر. جتنی ہلکی مختصر پڑھ کے اٹھ سکتے ہیں 2 رکعت پڑھ کر اٹھ لیں، اٹھ جائیں. یہ جو ہے سنت ہے. یہاں پر 2 رکعت نماز سے فارغ ہو گئے آپ، تو آپ یہاں سے نکل کر سیدھے چلے جائیں گے صفا کی طرف. اب آپ کا طواف مکمل ہوا. جاتے ہوئے وہاں آپ کو زمزم کے کیا یہ بھی رکھے نظر آئیں گے پانی کے، اور وہیں زمزم کے لیے باقاعدہ نل بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ سنت ہے کہ آپ زمزم کا پانی پئیں، اپنے سر پہ جو ہے زمزم کا پانی ڈالیں. اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور ملے گا، وہیں آپ جیسے ہی نکل کے جائیں گے صفا کی طرف آپ کو جو ہے پانی ملے گا. تو پانی جو ہے وہ پی کر اپنے سر پر بھی ڈالیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جو مسائل عورتوں کے الگ ہیں میں الگ بتاؤں گا، نہیں بتا رہا ہوں، تو جو مردوں کے وہی عورتوں کے بھی مسائل ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ کام کر کے اب آپ چلے جائیں گے. آپ طواف سے فارغ ہو گئے، اب آپ سعی میں آ گئے. سعی کیا ہے؟ دیکھیے، آپ جیسے ہی صفا کی طرف جائیں گے، اصل میں صفا ایک پہاڑی ہے اور ادھر مروہ ایک پہاڑی ہے. کعبۃ اللہ لگ بھگ ادھر آتا ہے، صفا سے قریب ہے. کعبۃ اللہ صفا سے قریب اور مروہ سے کافی دور ہے. اب وہ چیز آپ کو عمارت کے اندر سے نظر آ بھی سکتی ہے، نہیں صفا کے پاس سے نظر آتی، مروہ کی طرف سے ابھی نظر نہیں آتی. تو کرنا کیا ہے آپ کو؟ جیسے ہی آپ صفا پہ پہنچیں گے آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. اور صفا مروہ کی سعی جو ہے 7 چکر کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں 7 چکر. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، چکر کہتے ہیں کمپلیٹ راؤنڈ کو، ایک راؤنڈ کو چکر کہتے ہیں عام طور پہ، لیکن یہاں وہ چکر مراد نہیں ہے. آپ صفا سے مروہ تک آ گئے تو اس کو ایک چکر کہتے ہیں. مروہ سے صفا واپس آئے اس کو دوسرا چکر کہتے ہیں. حالانکہ ہماری بول چال میں چکر کس کو کہتے ہیں؟ صفا سے شروع کر کے راؤنڈ واپس آ کے صفا پہ پہنچے تو چکر ہوتا ہے. اور اسی لیے بعض حاجی بیچارے 7 کے بجائے 14 جو ہے ان کے ہو جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. اگر چکر کا وہ معنی سمجھ رہے ہیں آپ کہ کمپلیٹ سرکل والی بات، تو 3.5 چکر ہوتے ہیں. لیکن اصل میں سعی جو ہے وہ 7 چکر جب کہتے ہیں تو مراد یہ کہ صفا سے مروہ جائیں گے، مروہ سے صفا آئیں گے، پھر صفا سے مروہ جائیں گے، مروہ سے صفا آئیں گے. ایسے 7واں کیا ہوگا؟ آپ نے شروع صفا پہ کیا تھا، 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا، مروہ پر آپ کا ختم ہوگا. تو آپ کو سعی کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں. ایک مسئلہ میں آپ کو ضمناً بتا دیتا ہوں یہاں، وہ کیا ہے؟ طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. سعی کے لیے وہ باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر دوران طواف آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کیا کریں گے؟ آپ قریب میں کہیں ڈھونڈیے، زمزم کے پانی کے وہ رکھے رہیں گے، اور وہیں پانی جانے کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیاں اسی میں بنی ہوئی ہیں. کہیں سے ڈھونڈ کر جو ہے پانی بہانا ضروری نہیں، صرف تھوڑا تھوڑا پانی لے کر پورا آپ جسم جو ہے جتنا بھگو سکتے ہیں بھگونے کی حد تک وضو کیجئے. بہانا ضروری نہیں وضو کے لیے. تو وضو جو ہے جہاں آپ کا ٹوٹا وضو کر کے آئیے، جہاں سے آپ نے چھوڑا وہاں سے کنٹینیو کیجئے، طواف میں کنٹینیو کیجئے. عام طور پہ نماز میں یہ ہے مسئلہ کہ اگر تیسری رکعت میں آپ کا وضو ٹوٹا، واپس لوٹ کر پہلی رکعت سے شروع کرنا نماز میں. طواف میں ویسا نہیں، جہاں آپ کا ٹوٹا وضو وہیں سے آپ مکمل کر سکتے ہیں. سعی میں وضو کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، سعی میں وضو کا مسئلہ نہیں ہے. اگر دوران سعی آپ کا وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ طواف اور سعی میں ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں،
کسی فرض نماز کی اقامت ہو گئی، سعی کر رہے ہیں، کسی فرض نماز کی اقامت ہو گئی، کیا کریں گے؟ آپ جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو کر سب باندھ کر نماز شروع کر لیں، جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو کر سب باندھ کر نماز شروع کر لیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہو اٹھ کر باقی اپنا طواف مکمل کریں، باقی اپنی سعی آپ مکمل کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم آتے ہیں سعی کے بقیہ مسائل کی طرف، سعی کے بقیہ مسائل کی طرف۔ سعی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صفا کی مروہ پہاڑی پر صفا کے اوپر جب پہنچیں گے تو وہاں سے قبلہ رخ ہو کر آپ دعائیں پڑھیں گے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ تو یہ آیت اور اس کے بعد پھر جو ہے دعائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، پھر ایک اور دعا بھی ہے، آیت دعا پوری ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ الی آخری۔ تو وہ دعائیں آپ کے پاس کتاب میں رہیں گی، بہتر ہوگا یاد کر لیں، جانے سے پہلے یاد کر کے جائیں، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کتاب ساتھ میں رکھ کر وہ دعائیں آپ دیکھ کر پڑھ لے سکتے ہیں۔ دعائیں پڑھ لی آپ نے، وہاں کھڑے ہو کر جو دعائیں کرنی ہے کر لی، کر کے اب آپ شروع کریں گے صفا سے مروہ کی طرف۔ درمیان میں آپ دیکھیں گے ایک مقام آئے گا جہاں پر جیسے اب آپ کی یہ لائٹ لگی ہوئی ہے ویسی جو ہے انہوں نے باقاعدہ گرین لائٹ لگا دی ہے، پہلے صرف شروع میں اور آخر میں لگائے تھے، اب تو ماشاءاللہ پورے حصے میں وہ گرین لائٹ لگا دی۔ جتنا حصہ گرین لائٹ والا نظر آتا ہے آپ کو، اتنے حصے میں صرف مردوں کو، عورتوں کو نہیں، صرف مردوں کو تیزی سے دوڑنا چاہیے۔ اب اگر عورتیں آپ کے ساتھ ہیں تو کیا کریں؟ آپ تیزی سے دوڑ کر چلے جائیں، وہاں کھڑے ہو جائیں سامنے کنارے اگر گنجائش ہے تو، ورنہ جو ہے بھیڑ اتنی زیادہ کہ وہاں بھی بمشکل آپ چل پائیں گے۔ اگر صرف چل سکتے ہیں چلیں، عمر دراز آدمی ہیں یا عورتیں کمزور عورتوں کو سہارا دے کر چل رہے ہیں، اگر آپ دوڑ کر گئے بغیر چل کر بھی جاتے ہیں تو آپ کی سعی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کو سعی میں یہاں جو ہے دوڑنا ہے، پھر اس کے بعد باقی حصہ مروہ تک آرام سے چل کر جانا ہے۔ ویسے ہی مروہ میں دعا کریں گے، مروہ سے قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، دعائیں جیسے میں نے پہلے بتائیں آپ کتاب میں بھی دیکھ لیں۔ مروہ سے پھر صفا کی طرف واپس آئیں گے تو واپسی میں بھی آپ کو وہ ہری لائٹ، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، یعنی دو ہری جو ہے نشانیاں کہتے ہیں، تو ان کی نشانیوں کے دوران آپ کو دوڑنا ہے، پھر اس کے بعد آرام سے چل کر آنا ہے۔ اب اس سعی میں دو مقام تو آپ کے پاس دعا کے ہو گئے، صفا اور مروہ۔ یہ جو درمیان کا علاقہ اس میں کیا کریں گے آپ؟ ممکن ہو تو آپ وہی بات جو طواف کے سلسلے میں کہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو گناہوں کے استغفار کریں، توبہ کریں، جو کام آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھیں۔ یہ ہو گئی آپ کی سعی۔ جیسے ہی 7واں چکر آپ نے مروہ پہ مکمل کیا، آپ کی سعی ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کو پہلے جو ہے اپنے سر کے بال مونڈنا ہے، اور مونڈنے ہی کو پسند کیجئے، بہتر ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مونڈنے والوں کے حق میں 3 مرتبہ رحم کی دعا فرمائی، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہ تعالیٰ سر مونڈنے والوں پہ رحم فرما، سر مونڈنے والوں پہ رحم فرما۔ اور 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا والمقصرین، کہ سر کے بال کاٹنے والوں پر بھی رحم فرما۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سر مونڈ لیں، لیکن اگر آپ بال کٹ کرنا چاہتے ہیں تو پورے سر کے بال آپ جو ہے اچھے خاصے، مان لیجئے جیسے ہم کہتے ہیں 1 انچ کے برابر یا 1 انگلی کے برابر کم سے کم کاٹ کے پورے سر کے بال جو ہے آپ کو کاٹ کے چھوٹے کرنے پڑیں گے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سر کی چمڑی اور جلد میں جو کچھ حساسیت ہوتی ہے، ایک الرجی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ چاہ کر بھی سر مونڈ نہیں سکتے، ان کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی، آپ سر کے بال مونڈنے کے بجائے کاٹ بھی سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کاٹتے ہیں تو آپ حالت احرام سے نکل آئے، یعنی آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ جائیے غسل کیجئے، اپنے معمول کے کپڑے پہنیے، اور میاں بیوی اگر ہیں تو میاں بیوی کا خاص تعلق بھی اب حلال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عمرہ مکمل ہو گیا، آپ حالت احرام سے باہر آ گئے۔ تو یہ ہے احرام کی ترتیب اور تفصیل۔ واضح ہے بات انشاءاللہ؟ کلیئر ہے نا انشاءاللہ؟ حج کی طرف آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ؟ اچھی بات۔ اب یہ ہو گیا عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب عمرہ مکمل ہونے کے بعد سے
حج سے متعلق آپ کا کوئی کام اب باقی نہیں ہے 8 ذی الحجہ تک. ذی الحجہ کی 8 تاریخ آنے تک حج کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں. آپ صرف مسجد حرام میں ہیں، یعنی اپنے ہوٹل میں ہیں، ہوٹل میں سے جائیے مسجد حرام میں، کوشش کیجئے کہ 5 نمازیں باجماعت مسجد حرام میں ادا ہو جائیں. اب اس میں ذرا سی کوتاہی ہوتی ہے. ہم جیسے یہاں ہمارے اپنے علاقے میں نکلتے ہیں نا 10 منٹ پہلے، اذان ہونے کے 5 منٹ بعد نکلتے ہیں، آتے ہیں، اطمینان سے صف مل جاتی ہے، پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے، وہاں بھی اسی ذہن سے جاتے. نہیں، حرم کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے، نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کم سے کم آپ کو جانا چاہیے. آپ کو کم سے کم جانا چاہیے. اور یہ بات میں بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے ہوٹلوں کے سامنے راستوں پر کنارے ہی نماز پڑھتے ہیں. نماز صحیح ہونے کے اعتبار سے فقہا کے پاس یہ گنجائش ہے کہ اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے، آپ کھڑے ہیں، آپ کو اگلی صف نظر آ رہی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جس قدر زیادہ صفوں میں خلل رکھ کر آپ پیچھے پڑیں گے اتنا آپ کا ثواب کم ہوگا. تو اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو کوشش کرنی چاہیے. گئے عبادت کے لیے نا، میں نے کہا آپ کا سفر عبادت ہے، آپ راحت آرام کے لیے نہیں گئے وہاں پر، تو خیال رکھ کر تھوڑی سی کوشش کیجئے ہر نماز با جماعت مسجد میں اور جہاں تک ہو سکے اندر جا کر پڑھنے کی کوشش کی. اب اندر کا بھی مسئلہ ہے. حرم میں پہلے ایسے تھا کہ ایک بار آپ حرم میں داخل ہو جاتے پورے حرم میں کہیں بھی جا سکتے تھے. اب وہ صورتحال نہیں ہے. سیکیورٹی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے انہوں نے گھیر کر حصہ کر دیا. آپ مان لیجئے ایک سمت میں ہیں، اسی علاقے میں داخل ہو کے وہیں سے نکل جائیں گے. آپ ادھر کے علاقے میں نہیں آ سکتے. آپ مسفلہ کی طرف ہیں تو اجیات کی طرف نہیں جا سکتے. اگر آپ اس طرف ہیں تو پیچھے باب فتح کی طرف نہیں جا سکتے. بالکل الگ کر دیں. اس لیے کوشش کیجئے کہ وقت سے پہلے جب نکل سکتے ہیں نکلیں، جائیں اور جا کر با جماعت نمازیں پڑھ کر واپس لوٹ کر آئیں. تو آپ کو نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہاں لوگ نفل عمرہ کرنے کے چکر پہ رہتے ہیں. اصل یہ ہے کہ آدمی کو ایک سفر میں ایک عمرے پہ بس کر لینا چاہیے. اللہ ہی کہ آپ اگر کہیں سفر پہ گئے، مان لیجئے طائف گئے، آپ وہ میقات کی حد سے باہر ہے، یا مدینہ گئے اور مدینے سے واپس آنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے جو میقات ہیں وہاں سے، تو پھر آپ چاہے تو عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن آدمی عمرہ کرنے کے چکر میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے موقع کو ضائع کرے، یہ عقل مندی نہیں ہے. عمرہ تو آپ نے کر لیا الحمدللہ. اب لوگ کہتے ہیں نہیں میں مرحومین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں. مرحومین کو عمرے کا خاص ثواب ملے گا تبھی مغفرت ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نماز پڑھیے، آپ اندر جائیے. آپ ایک عمرہ کرنا چاہتے ہیں، مسجد عائشہ لوگ جاتے ہیں تنعیم، جا کر آتے ہیں تو ایک عمرہ کرنے میں 4 سے 5 گھنٹے کم سے کم لگتے ہیں. آپ مزید وقت مسجد حرام کے اندر جائیں گے، 5 گھنٹے تک آپ اپنی نیت سے اپنے لیے طواف کرتے رہیں گے. 7 چکر کا ایک طواف اور 7 چکر کا ایک طواف، اپنے لیے آپ طواف کرتے رہیں گے اور اس طواف میں اس مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. تو اپنے آپ کو جو ہے، جو چیزیں ثابت ہیں آسان ہیں ان میں رکھیے. لوگوں کی دیکھا دیکھی، لوگ حساب کرتے ہیں کتنے طواف ہوئے اتنے طواف، کتنے عمرے ہوئے اتنے عمرے. یہ سب نمبروں کے گیم میں مت جائیے. آپ عبادت کے لیے گئے ہیں، اپنی صلاحیت اپنی اس کے یکسوئی کے ساتھ عبادت کیجیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کا حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ اور ختم ہوتا ہے 13 ذی الحجہ. حج کے 5 یا 6 دن ہیں. حج کے 5 یا 6 دن ہیں. آپ کو یہ 5 یا 6 دن یاد رکھ کے یہی 5 یا 6 دن میں آپ کو اپنے اعمال انجام دینے. یہ 5 یا 6 میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ 12 ذی الحجہ کو کنکری مار کے نکل جانے کی اجازت ہے. اگر آپ 12 کو ہی نکل جاتے ہیں تو حج کے پورے ایام آپ کے 5 ہوں گے. اور اگر آپ رک کر 13 کو مکمل کر کے اگر جاتے ہیں تو حج کے پورے 6 دن ہو جائیں گے. تو 8 سے لے کر 13 تک آپ کے 6 دن ہیں. 8, 9, 10, 11, 12 اور 13. یہ 6 دن آپ کے جو ہے حج کے دن ہیں. ایک ایک دن آپ کو کرنا کیا ہے میں آسانی سے بتاتا ہوں. آپ اس کو دن کے حساب سے یاد رکھ لیں گے، جگہ اور دن، حج بہت آسان ہو جائے گا. 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں آپ کو مینا میں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں آپ کو مینا میں پڑھنی ہیں.
اور پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پہ پڑھنا ہے، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، فجر کے وقت میں. لیکن پانچوں نمازوں کو قصر پڑھنا ہے، پانچوں نمازوں کو قصر پڑھنا ہے. یعنی ظہر 2، عصر 2، مغرب تو 3 ہی رہتی ہے، وہ گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، عشاء 2 اور فجر 2. اس طرح جو ہے آپ کو جو نمازیں ہیں ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے، یہ آپ کا کام ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے. اب یہ نمازیں مینا میں پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو مینا جانا ہے نا، اور مینا جانے سے پہلے آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ کب باندھیں گے، کہاں باندھیں گے، کیسے جائیں گے، یہ مسئلہ آپ کو طے کرنا ہے. میں نے کہا نا کہ ہم پہلے دن سے شروع کریں 8 ذی الحجہ، لیکن 8 ذی الحجہ کو جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کی صبح آپ جہاں آپ ہیں وہاں سے احرام باندھیے. ہوٹل میں احرام پہنیے، اور وہی ساری تفصیلات احرام کی جو عمرے میں آپ سن چکے ہیں. اور یہاں نیت کریں گے اللہم لبیک حجن، وہاں عمرتن کہا تھا آپ نے، یہاں اللہم لبیک حجن. اور اگر کسی اور کی طرف سے کریں اللہم لبیک حجن عن عبداللہ، اللہم لبیک حجن عن آمینہ، یہ آپ جو ہے کہیں گے حج کے لیے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ جہاں ہیں وہیں سے نیت بھی کریں گے. میں نے کہا کہ آپ احرام باندھیں گے جہاں آپ ہیں وہیں، ہوٹل میں ہیں تو وہیں. بہت سارے لوگ مسجد حرام جاتے ہیں، ہم وہاں سے احرام باندھ کر آئیں گے. نہیں، یہ خلاف سنت ہے. آپ جہاں رکے ہیں وہیں سے احرام باندھیں، اور احرام کے لیے جو ترتیب پہلے تھی وہی ترتیب ہے. احرام اللہم لبیک حجن کہیں گے. آپ کو نکلنا ہے 8 ذی الحجہ کی صبح مینا جانے کے لیے. لیکن کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ٹور آپریٹر یا حتیٰ کہ حج کمیٹی سے آپ کو 7 کی رات کو ہی آپ کو لے جاتے ہیں. کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بس یہ کہ آپ کو ظہر سے پہلے وہاں پہنچ جانے کی کوشش کرنی چاہیے 8 ذی الحجہ کو. تو احرام باندھ کر اپنی جگہ سے حج کی نیت کر کے آپ مینا پہنچیں گے. اور مینا میں 8 تاریخ کو آپ کیا کام کریں گے؟ 5 نمازیں، 8 کی ظہر سے 9 کی فجر تک مینا میں 5 نمازیں اپنے وقت پر قصر پڑھیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے. کچھ عبادت نہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت نہیں. اللہ کا ذکر کرتے رہیے، تلبیہ سب سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیے آپ، زیادہ سے زیادہ لبیک اللہم لبیک کی جو تلبیہ ہے بار بار پڑھتے رہیے. قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں کیجئے، دعائیں کرنا کر لیجئے، کوئی طے چیز ہے چیز تلبیہ صرف. اس طرح ہو جائے گا 9 کی صبح، پہلا دن حج کا نکل گیا آپ کا. صرف 5 نمازیں مینا میں حالت احرام میں رکھ کر اپنے وقت میں قصر پڑھ رہے ہیں. 9 کی صبح آپ کو مینا سے عرفہ جانا ہے، میدان عرفات. یہ اصل آپ کا حج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ. میدان عرفات میں تمام حاجیوں کا جمع ہونا یہی اصل حج ہے. 9 تاریخ کا جو کی عبادت ہے یہی آپ کے حج کے ایام میں سب سے افضل دن ہے. یہاں عرفے کے دن آپ کو کیا کرنا ہے؟ زوال کا وقت ہو جانے کے بعد، یعنی ظہر کا وقت ہو جانے کے بعد مسجد میں اذان ہو جائے گی. وہ اذان کافی ہے، لیکن اگر ٹینٹ میں بھی کوئی اذان دے دیتے ہیں غلط نہیں ہے. ٹینٹ میں آپ کے اپنے ٹینٹ میں کوئی اذان دیتے ہیں کوئی غلط بات نہیں. مسجد کی اذان حالانکہ کافی ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ مسجد جا سکتے ہیں تو جائیے. اور اس سال آسان بھی لگ رہا ہے اس لیے کہ حاجیوں کی تعداد کم ہے، ہر سال کے مقابلے میں 1/3 ہے صرف، یعنی 1/3 کے لگ بھگ حاجی جا رہے ہیں. اگر مسجد میں جا سکتے ہیں تو جائیے، نہیں جا سکتے ہیں تو جہاں آپ کا ٹینٹ ہے وہاں رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو خطبے میں بھی حاضری رہے گی آپ کی. لیکن اگر آپ اپنی ہی جگہ پہ رہتے ہیں، کرنا کیا ہے؟ ظہر اور عصر 2 نمازیں ظہر ہی کے وقت میں جمع کر کے قصر پڑھیں گے. 2 رکعت ظہر اور فوراً 2 رکعت عصر، صرف 2 رکعت اور 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھیں گے. ظہر اور عصر جمع اور قصر کر کے فارغ ہو جائیں گے. اب اس کے بعد سے لے کر کھانا پینا آپ کا جو ہے ہو جانے کے بعد، یہ یہاں سے شروع کر کے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک آپ کو صرف جو ہے دعا کرنی ہے. یہ دعا کا مقام ہے. اللہ کے نبی نے یہاں بڑی لمبی دعا کی. اللہ کے نبی نے یہاں آپ کو دعائیں کرنی. دعا کے علاوہ یہاں جو ذکر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دن سب سے زیادہ افضل ذکر جو ہوگا وہ یہی
کہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ جو ذکر ہے، میں پھر سے کہوں گا، کتاب اپنے ساتھ رکھیں اور وہ دعا جو ہے یاد کر کے جائیں۔ افضل ما قلت وما قاله النبیون من قبلی کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ہے، یہ دعا جو ہے کثرت سے آپ پڑھیں، دعا اپنے ساتھ رکھیں، آپ کے ساتھ کتاب میں ہے۔ تو اس دن آپ کو دعا کرنی ہے، اور دعا میں آپ کو دیکھیے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیجیے۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، لیکن جب مانگنے کی باری آئے تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگے، پھر اس کے بعد سب کے لیے مانگے، اور خاص طور پر اپنی دنیا سے بڑھ کر اپنی آخرت کے لیے۔ اور شیخ نے جیسے دعاؤں میں توجہ دلائی کہ دنیا میں امن و امان کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک میں امن و امان کے لیے، ساری چیزوں کے لیے آپ سکون سے دعا کیجیے، بیٹھ کر دعا کیجیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر دعا کریں، پھر تھوڑی دیر آرام کریں، پھر تھوڑی دیر دعا کریں، ممکن ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اتنی لمبی دعا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے تو جب تک آپ کا دل دعا میں لگے تب تک کیجیے، اس لیے کہ دعا توجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ آپ کا دل نہ لگے تو دعا مت کریں اس وقت آپ، لیکن آپ کثرت سے دعا کریں سورج ڈوبنے تک۔ یہ 9 تاریخ کی آپ کی عبادت ہے۔ 9 کا سورج عرفات میں ہی رہیں گے، غروب ہو جائے گا۔ آپ کو یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے لیکن یہاں مغرب کی نماز آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ فوراً آپ کو لے جائیں گے یا تھوڑے وقفے سے آپ کو لے جائیں گے، آپ کو عرفات سے واپس لے جائیں گے مزدلفہ۔ اب آپ دیکھیں گے یہ منی ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے۔ آپ منی سے عرفات آ جاتے ہیں، اب عرفات سے واپس آتے ہیں تو درمیان میں مزدلفہ ہے، آگے منی۔ مزدلفہ میں آپ رات کو جب پہنچیں گے، جس وقت آپ پہنچیں گے، مان لیجئے 10 بجے رات کو پہنچے، 8 بجے رات کو پہنچے، 12 بجے رات کو پہنچے، جب آپ پہنچیں گے تب آپ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھیں گے، اور یہاں بھی مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے آپ، اور پڑھنے کے بعد آپ یہاں سو جائیں گے۔ یہ رات عبادت کی رات نہیں ہے کہ یہاں آپ تہجد پڑھیں، رات میں اٹھ کے دعائیں کریں، یہاں سو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد 10 تاریخ جو شروع ہو رہی، اس لیے کہ 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے یہ، تو آپ دوسرے دن 10 تاریخ کو بڑی عبادتیں کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ یہاں سو جائیں۔ تو رات میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر لی، مزدلفہ میں قیام کیے ہوئے رات گزار لی، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لیں، پہلے وقت میں، اور نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا منی کی طرف آپ جائیں گے تو ایک جگہ آتی ہے مشعر حرام، وہاں مسجد بھی بنی ہوئی، نام ہی اس کا مسجد مشعر حرام۔ اگر آپ نہیں ہو سکتا قافلے کے ساتھ ہیں تو جہاں آپ ہیں وہیں رک کر دعا کیجئے کہ یہ دعا کا وقت ہے۔ کب تک دعا کرنی چاہیے؟ جب تک سورج نکلنے سے پہلے کا اجالا نہ پھیل جائے۔ اجالا پھیلے گا اچھا خاصا، سورج نکلنے سے پہلے اس وقت تک دعا کیجئے، اور جب نماز پڑھ کر دعا سے فارغ ہوتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے آپ کو منی کے لیے نکل جانا چاہیے۔ اب آپ کا 9 تاریخ کا دن گزر کے 9 تاریخ کی رات بھی گزر گئی، آپ عرفات سے بھی فارغ ہو گئے، مزدلفہ سے بھی فارغ ہو گئے، اب آپ آ رہے ہیں منی کو۔ 10 تاریخ ہے، منی ہے، اور آپ کے سامنے 4 بڑے کام 10 تاریخ کو کرنے ہیں۔ 4 کام کرنے ہیں آپ کو۔ پہلا کام ہے کنکریاں مارنا ایک جمرہ کو۔ جمرہ کو اردو میں لکھا رہتا ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ آپ کو سمجھنے کے لیے میں بتا دوں، اتنی بڑی دیوار ہے، اب اتنی بڑی انڈے کی طرح دیوار ہے، کسی بھی طرف سے آپ جا کر ماریں، اور دیوار کے ساتھ ایک کنواں ایک طرح سے بنا دیا گیا ہے، کنکری اس دیوار کے قریب بھی چلی گئی، کنویں میں گر بھی گئی تو لگ جائے گی اسے، سسٹم ایسا بنا دیا گیا۔ تو اس دن آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے جمرات کو کنکری مارنا، ایک کو، 3 ہے 10 تاریخ کو صرف ایک کو مارنا ہے، دوسرا ہے جانور ذبح کرنا، تیسرا ہے سر مونڈنا یا جو ہے بال چھوٹے کرنا، اور چوتھی چیز ہے طواف افاضہ کرنا۔ طواف افاضہ کام 4 کام، کنکریاں جمرات کو، پھر اس کے بعد میں جانور ذبح کرنا، پھر اس کے بعد میں بال مونڈنا، اور چوتھے نمبر پہ طواف افاضہ کرنا۔ اب ایک ایک کا مسئلہ الگ بتا دیں۔ کنکریاں مارنے کے لیے آپ ابھی حالت احرام میں ہیں، کنکریاں مارنے کے لیے آپ کو ایک وقت دیا جائے گا۔ میں نے کہا نا سسٹم کو فالو کیجئے، جو وقت آپ کو دے کوشش کریں کہ اسی وقت میں جا کے ماریں۔ کئی لوگ چاہتے ہیں صبح جاؤں گا مار دوں گا فری ہو کے آ جاؤں گا،
اگر بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بھیڑ کا وقت ہے، آپ بے وقت جائیں گے تو آپ بھی مشقت میں رہیں گے، اور بے وقت آپ کے جانے کی وجہ سے جو حاجیوں کا ٹائم اصل میں وہاں ہے ان کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو کنکریاں مارنا ہے آپ کو۔ کنکریاں مارنے میں کیا ہے؟ 7 کنکریاں صرف ایک جمرے کو یا ایک شیطان کو آپ کو مارنا ہے، 7 کنکریاں۔ اور وہ جو ہے تیسرا ہے، جب آپ داخل ہوگے کنکریاں مارنے کی جگہ، پہلے کو نہیں ماریں گے، دوسرے کو نہیں ماریں گے، تیسرا ہے، وہ تیسرے کو جا کر آپ کنکریاں ماریں گے۔ کسی بھی طرف سے آپ مار لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہیں کنکری ماریں، اللہ اکبر کہیں کنکری ماریں، 7 کنکریاں ماریں گے۔ لگ گئی دیوار کو تو ٹھیک ہے، نہیں لگی، اس کے اطراف کنواں ایک بنا ہوا ہے، اس میں گر گئی تو بھی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی کنکری کسی آدمی کے سر پہ لگ گئی یا نیچے گر گئی تو دوسری کنکری سے 7 کنکریاں لگنی چاہیے یا وہاں تک پہنچنی چاہیے کم سے کم۔ یہ 7 کنکریاں جو ہے ماریں گے۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ جانور ذبح کرنے آئیں گے۔ ایک مسئلہ بتا دوں، کنکریاں مارنے کے ساتھ آدمی حلال ہو جاتا ہے، حالت احرام سے نکل آتا ہے، سوائے میاں بیوی کے خاص تعلق کے، اس کے لیے ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی کا جو خاص رشتہ ہے اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں اب اس آدمی کے لیے، یعنی چاہے تو اپنے کپڑے اتار کر، اب احرام اتار کر اپنے کپڑے پہن لے سکتا ہے، خوشبو لگا لے سکتا ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں جو پابندیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب جانور ذبح کرنا ہے۔ جانور ذبح کرنے میں سب سے اچھا اور سب سے آسان طریقہ یہ کہ وہاں کی حکومت کی طرف سے جو ٹوکن سسٹم بنایا گیا ہے وہ ٹوکن آپ خرید لیں، وہ ٹوکن جو ہے آپ خرید لیں، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کئی فائدے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی قربانی ہوگی، گارنٹی ہے اس کی، دھوکہ نہیں ہوگا آپ کی قربانی کے سلسلے میں۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے نا، وہ گوشت وہ اچھی طرح پاک کر کے، پیک کر کے ایسے غریب ممالک کو بھیجتے ہیں جہاں لوگ بھوک مری کا شکار ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، ویسے لوگوں تک بھیجتے ہیں، تو آپ کا قربانی کا گوشت ایسے مستحق لوگوں تک پہنچتا ہے، تو آپ وہ خریدیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کی خود جائیں، میں جا کے ہی ذبح کروں گا، کر سکتے ہیں، بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی اور اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا ثواب نہیں ہے اس کا کوئی ایسا کہ آپ جائیں ڈھونڈتے ہوئے جا کر۔ تیسرا مسئلہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اگر آپ کے قابل اعتماد کوئی قربانی کر رہے ہیں، بھروسہ ہے کر سکتے ہیں تو کر دیں، تو جانور ذبح کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے سر کے بال مونڈنا، یا جیسے میں نے بتایا بال چھوٹے کرنا۔ یہ 3 کام ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں کام، کنکریاں مارنا مینا میں ہے، جانور ذبح کرنا مینا کی حدود میں ہونا چاہیے، اور سر کے بال آپ مینا میں بھی نکال سکتے ہیں، مکہ جا کر بھی نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد رہ جاتا ہے ایک مسئلہ طواف افاضہ کا۔ طواف افاضہ کیا ہے؟ اس دن جو ہے جیسے آپ نے عمرے میں کعبے کے 7 چکر لگائے تھے اور صفا و مروہ کی سعی آپ نے کی تھی، بالکل ویسے ہی آپ کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہیے، صفا مروہ کی سعی کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو 10ویں تاریخ کے آپ کے اپنے کام مکمل ہو گئے۔ واضح ہے بات؟ اب اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ 10 تاریخ کے کام ہو گئے، اب اس کے بعد آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پہلی فرصت میں رات میں آپ مینا میں واپس آ جائیں گے، جو کہ 11ویں رات شروع ہو رہی ہے۔ 11ویں رات شروع ہو رہی ہے، اس میں آپ مینا میں واپس آ جائیں گے۔ کیوں آ جائیں گے؟ اس لیے کہ مینا میں رات گزارنا ضروری ہے، رات گزارنا ضروری ہے۔ بہت سارے حاجی حضرات چونکہ یہ سب عرفات سے، مزدلفہ سے، مینا میں اور طواف کر کے خاص طور پہ تھک گئے ہوتے ہیں، ہوٹل چلے جاتے ہیں، ہوٹل میں سو جاتے ہیں۔ اگر رات آپ مینا نہیں پہنچے تو آپ ایک واجب کو چھوڑ دیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، ایک جانور قربان کرنا پڑے گا، دم دینا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ مینا پہنچ جائیں۔ اب اس کے بعد 11 اور 12 رات مینا پہنچ گئے آپ، 11 اور 12، اور بہتر یہ کہ 11، 12 اور 13 کو آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ 2 ہی کام کرنے۔ رات مینا کی حدود میں گزارنی ہے، ٹینٹ میں رہیں، ٹینٹ سے باہر لیکن حدود مینا میں رات گزاریں۔ اور دوسرا کام آپ کو کرنا ہے کہ دن میں 3 جمرات، 3 جو شیطان ہیں، 7 7 7 21 کنکریاں ان کو مارنی ہیں۔ جیسے 11 تاریخ آپ 10 تاریخ کو طواف افاضہ سے فارغ ہو کر آ گئے، رات مینا میں گزار لی،
صبح میں جب زوال ہو گیا یعنی دوپہر کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد جائیں گے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں گے، 7 کنکریاں 7 کنکریاں 7 کنکریاں، اور اس میں پہلے 7 کنکریاں مارنے کے بعد بائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو کر دعا کرنا سنت ہے، دوسرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو کے دعا کرنا سنت ہے، اور پھر تیسرے کو کنکری مارنے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، آپ آ جائیں گے اور کچھ نہیں۔ اب آپ کو مینا میں وہیں رہ کر وہی 5 وقتہ نمازیں جیسے پہلے آپ 8ویں تاریخ کو پڑھتے تھے وہی سسٹم آپ فالو کریں گے مینا میں، کچھ نہیں ہے آپ کا کام سوائے اس کے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھیں، زوال کے بعد 3 جمرات کو 7 21 کنکریاں ماریں، اور اس کے بعد میں رات مینا میں گزاریں۔ 11 تاریخ کو یہی کریں گے، 12 کو یہی کریں گے۔ 12 تاریخ کی دوپہر کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ چاہیں تو نکل جا سکتے ہیں، حج کے بنیادی ارکان پورے ہو گئے، یا 13 کی رات بھی رک کر 13 کی دوپہر میں کنکریاں مار کر آپ چلے جائیں گے۔ اب آپ کے لیے تمام چیزیں جو ہے حلال بھی ہو گئیں، آپ تمام پابندیوں سے نکل گئے۔ اب آپ کے حج میں کوئی چیز باقی نہیں سوائے ایک مسئلے کے، ہو گیا حج آپ کا، 13 تاریخ کو آپ کا حج مکمل ہو گیا، صرف اب ایک چیز باقی ہے، اور وہ چیز ہے جسے طواف وداع کہتے ہیں، طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ طواف وداع کیا ہے؟ 7 چکر کا صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے، اس میں سعی نہیں ہے، 7 چکر کا طواف ہے، اور یہ طواف آپ مکہ چھوڑنے سے پہلے جو آخری وقت آپ کے لیے ممکن ہے اس وقت میں کر لینا چاہیے۔ صبح نکل رہے ہیں آپ 12 بجے رات کو کر کے ہوٹل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں عشاء سے پہلے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً کر کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کہا گیا ظہر میں 2 بجے آپ تیار رہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے طواف کر لیا، ٹھیک ہے، طواف وداع جو ہے یہ آپ کو کر لینا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا مسئلہ طواف کا۔ جیسے ہی آپ نے طواف وداع کیا آپ کا حج پوری طرح مکمل ہو گیا، آپ کا حج پوری طرح مکمل ہو گیا۔ یہ مرد اور عورت کے مسائل ہو بہو ایسے ہی ہیں، اس میں صرف ایک مسئلہ عورتوں سے متعلق بتا دینا ضروری، وہ کیا ہے؟ اگر کسی عورت کی ناپاکی ہو گئی کسی بھی مرحلے میں، حج یا عمرے کے کسی بھی مرحلے میں، عورت کیا کرے؟ بہت آسان مسئلہ ہے، نماز تو نہیں پڑھے گی، نماز کا مسئلہ تو معروف ہے، نماز نہیں پڑھے گی، حج کے عمرے کے تمام ارکان بقیہ حاجیوں کے ساتھ بقیہ حاجیوں کی طرح ہی وہ عورت ناپاکی کے باوجود بھی کرے گی، سوائے طواف کے، سوائے طواف کے، طواف کے علاوہ بقیہ سارے ارکان ادا کرے گی۔ اگر عمرے کے طواف میں ناپاکی ہو گئی تو وہ انتظار کر لے، حالت احرام میں رہے گی، انتظار کرے، پاک ہونے کے بعد جا کے طواف کر کے سعی کر کے اپنے سر کے بال، عورتیں بال کیسے نکالیں گی؟ وہ اپنے بالوں کی جڑ جو ہوتی ہے نا تھوڑی سی، اس میں سے 1 انگلی برابر یعنی 1 انچ برابر جو ہے کاٹ لیں گی، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے حج کے اندر عمرے کے اندر تمام ارکان ادا کر سکتی ہیں سوائے طواف کے، بقیہ سارے ارکان ادا کر لیں گی، اور جب پاک ہو جائیں گی تو پھر جا کر اس طواف کو مکمل کر لیں گے۔ جیسے طواف افاضہ نہیں کر سکیں، بقیہ 3 ارکان، کنکریاں مار لیں، جانور ذبح ہو گیا، سر کے بال جو کاٹنے تھے کاٹ لیے، حلال ہو کر نارمل زندگی گزار رہی، طواف افاضہ کب کرے گی؟ جب پاک ہو جائے گی۔ یہی طریقہ ہے۔ البتہ طواف وداع کرنے سے پہلے ناپاک ہو جائے تو اللہ کے نبی نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ اگر طواف افاضہ کر لیا تھا، طواف وداع کے وقت ناپاک ہو گئی ہے، تو ایسی عورت پر طواف وداع نہیں ہے، اس کا طواف افاضہ ہی اس کے طواف وداع کے حکم میں آ جائے گا، اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا حج، اور حج آپ کا اس طرح مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ واضح ہے نا؟ اب باقی رہ جاتی ہے زیارت مدینہ کی بات، وہ انشاءاللہ دوپہر والی نشست میں اسی سے شروعات کریں گے، اور اس کے بعد سوالات آپ کے جو ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی ہاں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔